تو ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. اور یہ خسارہ بڑا تاریک ہے، بڑا بھیانک ہے، جو بندوں کی بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن 4 اصول ہیں، آگے 4 اصولوں کا ذکر ہے، وہ جو بندہ اپنا لے، اور ان کو اپنانے کی صلاحیت ہر بندے میں موجود ہے. جس نے اس کو استعمال کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے استعمال نہ کیا وہ ناکام، اس کا خسارہ برقرار ہے، اس کی گمراہی برقرار ہے. وہ اصول 4 کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لے ہیں، یعنی ایمان اس خسارے سے نکالنے کا واحد راستہ ایمان. من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو ارادہ آخرت کر لے، ارادہ آخرت، اور کوشش بھی آخرت کی کرے، ارادے اور کوشش میں تضاد نہ ہو. ارادہ آخرت تو ہے مگر آخرت والی کوشش نہیں ہے تو وہ ارادہ مردود ہے. نیت پکی ہونی چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے. آخرت والا تو عمل بھی آخرت والا ہو. ارادہ کچھ ہو عمل کچھ ہو، ارادہ پورا نہیں ہوتا. آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور ٹکٹ آپ نے جناب پشاور کا لے لی، تو ارادہ اس سے پورا تھوڑی ہوگا. جو کوشش ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، تب ارادہ کامیاب ہوگا. تو من اراد الآخرہ، ارادہ آخرت، وسعى لها سعیها، اسی آخرت کی کوشش. اور اساس کیا؟ وہ مومن، مومن ہو، ایمان، یہ بنیاد ہے. فاولئک کان سعیهم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش قابل قدر ہو، ان کی کوشش کی ہم قدر کریں، یہ کامیاب لوگ. تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے ہیں. ایمان کا جامع معنی کیا ہے؟ تصدیق کر لے، سچا جان لے اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ رسول نے جو کچھ فرما دیا، نبی کی رسالت کو. تصدیق، تصدیق اور تصدیق. یسلموا تسلیما، تسلیم ہی تسلیم اور تصدیق کی تصدیق. یہ ایمان ہے، حقیقت ایمان. ویسے اگر ایمان کی تفصیلی تعریف آپ جاننا چاہیں تو ایمان 3 چیزوں کا نام: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا. زبان سے اقرار کرنا، ایسا اقرار کہ اللہ اور اس کا رسول جو کچھ فرما دیں اس کا بھی اقرار ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی اقرار. دوسرا تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا. خالی زبان پر اقرار نہ ہو بلکہ دل سے تصدیق بھی ہو. اور عمل بالارکان، جسم کے باقی جو اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، ان کے ذریعے عمل کرنا. عمل. تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور جسم کے سارے اعضاء کو عمل پر لگا دینا. یعنی حقیقت ایمان کیا ہوئی؟ وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کی زبان پر، وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کے دل میں ہو، وہ ایمان قابل قبول ہے جو بندے کے ہاتھوں میں ہو، پاؤں میں ہو، آنکھوں میں ہو، کانوں میں ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان قابل قبول. کہ ایمان کی جامع اور تفصیلی تعریف الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، تصدیق کر لی اور زبان اور دل سے اقرار اور تصدیق کی اور جسم کے اعضاء سے عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کی. حالانکہ نیک عمل ایمان میں شامل ہے. اس کو بولتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی خاص کا عام پر عطف. یعنی عمل کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ عمل بڑی اہم شے ہے. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. نیک عمل کی ایک ہی تعریف ہے: عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کی، تو عمل صالح.
قرآن میں جہاں بھی عمل کی دعوت ہے تو خالی عمل کی نہیں بلکہ عمل صالح کی دعوت. اور عمل صالح کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع، کہ آپ کا عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے. اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، خواہ وہ کتنا قیمتی ہو، خواہ اس عمل کو اپنانے والی پوری دنیا کیوں نہ، اگر سنت کے خلاف ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا. برا عمل، بدعت، شر الامور، وہ سب سے بدترین عمل، سب سے بدترین. اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. ان احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عامل الصالحات اور عمل کیے نیک. وتواصوا، یہاں بھی وہ باب تفاعل، تشارک، مشارکت، ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی. زید عمر کو کرے، عمر زید کو کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے. بتواصوا، یہ تشارک ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنا بالحق، حق کی. بتواصوا، اور وصیت کریں ایک دوسرے کو بالحق، حق کی. وہی ایمان، عمل صالح، اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، پیروی، یہ وصیت کرتے رہیں. جو کسی میں کمی دیکھیں وصیت کرے. خیر خواہی، الدین النصیحہ، دین اسی خیر خواہی کا نام ہے. اپنے بھائی کو سمجھا دینا، دین پیش کر دینا، یہ تواصی بالحق ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی تلقین، صبر کی تلقین. کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ ہے ایمان کا، عمل کا، یہ کٹھن ہو سکتا، تکلیفوں سے عبارت ہو سکتا. دنیا بائیکاٹ کر سکتی، کفار حملہ کر سکتے، بہت سی تکلیفیں آ سکتی، الجھنیں آ سکتی، جن پر صبر کرنا ضروری. تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تلقین کریں، وصیت کریں صبر اختیار کرنے کی اور صبر کرتے رہنے. صبر عند اللہ ایک عظیمت ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یقیناً جو صبر کا راستہ چن لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بنے گا. صبر کے بڑے وسیع مفاہیم ہو سکتے ہیں. صبر علی الطاعة، صبر عن المعاصی، صبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. تین قسمیں علماء نے کی، ابن قیم وغیرہ نے، یہ تین قسمیں صبر کی. ایک ہے اطاعت کر کے صبر کرنا، نماز پڑھنا صبر ہے، جہاد کرنا صبر ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے صبر ہے، روزے رکھنا صبر ہے. یہ سارے اعمال اطاعت کے انجام دینا صبر ہی صبر. ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچ کر صبر کرنا. ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، سامنے کا آرڈر پڑا ہوا ہے، جناب اس میں کروڑوں روپے کا نفع ہے، مگر کام سودی ہے، ربوی سود کا معاملہ. اب آپ کے صبر کا امتحان، اتنی بڑی مال کو ٹھوکر دے دینا، ٹھکرا دینا، صبر. یعنی معصیت کو چھوڑ کر صبر کرنا، گناہ کو چھوڑ کر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے ابتلا کے لیے گناہ میں لذت رکھی ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، ان میں لذت رکھی، مگر سب کچھ کے باوجود بندہ چھوڑ کر صبر اختیار کر لے. اور ایک ہے صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر. کسی بندے کا بیمار ہونا، بیٹے کا فوت ہو جانا، کسی عزیز کا بچھڑ جانا، کاروبار میں نقصان کا ہو جانا، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، ان پر بھی صبر کرنا، راضی برضا رہنا. جو اللہ کے فیصلے مجھے وہ قبول ہیں، میں ان پر راضی ہوں، میں ان پر خوش ہوں. اور یہ صبر، یہ حقیقت ہے صبر. تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ تین صورتیں صبر کی، صبر علی الطاعة، صبر عن المعاصی، اور صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر. تقدیر کا فیصلہ، فلاں بندہ بیمار ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، عزیز بچھڑ گیا، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اور بندہ یہ سمجھ کر صبر کر لے کہ میرے رب کے فیصلے ہیں، صبر کر لے. یہ صبر بڑا لذیذ ہے، بہت ہی عمدہ. اور یہ مقام اولو العزم انبیاء کا مقام،
اور جو اس راہ پر چلے گا وہ انبیاء کے راستے کا پیروکار ہے اور ان کے منہج کا پیروکار. یہ سورت بڑی عظیم ہے. اس میں انسانیت کے خسارے کا ذکر، ہر بندے کا، ہر انسان اس کا موضوع ہے. ہر انسان خسارے میں، ہر انسان کا اصل خسارہ. اب اس سے بچاؤ کا طریقہ وہ اصول 4: ایمان، مضبوط ایمان، عمل صالح اور حق کی وصیت کرنا، دوسروں کو پیغام پہنچانا، اور اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں پڑتی ہیں، ان پر صبر کرنا اور عزیمت اختیار کرنا. اور یہی سارا دین اسی چیز کا نام. چنانچہ یہ چھوٹی سی سورت پورے دین کا احاطہ کر رہی. کلام اللہ بڑا جامع، بڑا مانع، اور پورے دین کا احاطہ کر رہی ہے سورت. اگر آپ غور کریں سارا دین اس کے اندر موجود، عقیدہ، عمل، اخلاقیات، ہر چیز اس میں موجود. حتیٰ کہ بندے کی جو ایک انجام کار ہے وہ تمام اس میں موجود. اس لیے صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تو جدا ہونے سے قبل سورہ عصر سنایا کرتے تھے، ایک خیر خواہی کے طور پر، ایک نصیحت کے طور پر. جب بھی ملتے جدا ہونے لگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اصول 4 ہیں جو بندوں کو ہر خسارے سے نکال سکتے ہیں، ہر گھاٹے سے، خواہ وہ دنیا کا ہو، قبر کا ہو، آخرت کا ہو، بچا سکتے ہیں. تو بڑی جامع صورت ہے، ہمیشہ یہ مد نظر رہنی چاہیے اور ہمیشہ ان اصولوں کو اختیار کیے رکھیں تاکہ حق اور ہدایت پر بندہ قائم و دائم رہے. وباللہ تعالی التوفیق. حطامہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو داخل ہونے والوں کو توڑ پھوڑ دے گی، انہیں پیس کے رکھ دے گی. تو یقیناً یہ لوگ ڈالے جائیں گے حطامہ میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رأیت جہنم یحتم بعضہ بعضا، کہ میں نے جہنم دیکھی اور جہنم اپنے اندر آنے والوں کو پیس رہی تھی، ان کو توڑ پھوڑ رہی تھی.